بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر آلموسٹ 280 ملین یعنی کہ 2 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کو گردوں کی دائمی بیماری ہے، اور اگر ہم بالغ مردوں یا عورتوں میں دیکھیں تو ایک سٹڈی کے مطابق پاکستان میں بالغ مردوں یا عورتوں میں سے ہر 5ویں میں سے ایک بالغ انسان کو گردوں کی دائمی بیماری ہے۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ گردوں کی دائمی بیماری یعنی CKD اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے؟ اس ویڈیو میں ان تمام وجوہات کے بارے میں بات کروں گا جو کہ گردوں کی دائمی بیماری یعنی کہ CKD کرواتی ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان بیماریوں کی وجہ سے گردوں کی دائمی بیماری یعنی CKD کیوں ہوتی ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ یہ پتہ لگا سکیں کہ اگر آپ کے خاندان کے اندر کسی کو ان تمام بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہے تو آپ کیسے انہیں گردے فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل بشارت ملہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ گردے کام کیا کرتے ہیں۔ یہ جسم کے اندر موجود زیادہ پانی کو نکالتے ہیں اور نمکیات کا بیلنس رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردے ہمارے جسم کے اندر موجود خون کی مقدار کو یعنی HB کو بھی ٹھیک رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گردے ہمارے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں، اور کچھ ایسی ادویات جو ہم کھاتے ہیں تو وہ بھی کچھ ادویات ہمارے گردوں کے ذریعے سے ہی پیشاب کے راستے سے نکلتی ہیں۔ اب جب گردے فیل ہو جائیں گے تو گردے یہ تمام کام کرنا چھوڑ دیں گے، جس کی وجہ سے مریض کو مختلف قسم کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی ایسی علامات ہیں جن سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مریض کو گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جن میں سب سے پہلے مریض کا سانس پھولنا اور مریض کے جسم کے اندر ایڈیما ہو جانا، یعنی کہ ٹانگیں اور بازو اور چہرہ وغیرہ سوج جانا، اور اس کے علاوہ مریض کی HB کا کم ہو جانا اور پیشاب جھاگدار آنا یعنی فروتھی یورین کا آنا، اور اس کے علاوہ پیشاب کم آنا یا پیشاب بہت زیادہ آنا۔ تو یہ وہ تمام علامات ہیں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس مریض کو گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آلدو یہ تمام سمٹمز اور بیماریوں میں بھی ہو سکتی ہیں، تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت ہے تو آپ فوراً اپنے متعلقہ ڈاکٹر کو چیک کروائیں تاکہ آپ کی بیماری کی تشخیص ہو سکے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام بیماریوں کے متعلق بتاؤں گا، تو ان تمام بیماریوں میں پاکستان میں شوگر اور بلڈ پریشر ایسی بیماریاں ہیں جو سب سے زیادہ گردے فیل ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے بہت زیادہ مریض اپنے قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے یا جاننے والے لوگوں کی وجہ سے کہ اسے بھی شوگر کا یا بلڈ پریشر کا مسئلہ رہا ہے لیکن اسے کبھی بھی دل کا، گردوں کا یا دماغ کا مسئلہ نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے وہ دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں آہستہ آہستہ اس مریض کے گردے کو فیل کر دیتی ہیں، گزارنا پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا، جیسا اگر گھر کے اندر ایک ہی میٹر سے بجلی آ رہی ہو اور گھر کے اندر 2 فریج ہوں یا 2 AC لگے ہوں اور بجلی کی وولٹیج کم ہو جائے، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ دونوں فریج یا دونوں AC جل جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک AC جل جائے یا ایک فریج جل جائے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک بیماری ہے اور اسے زندگی میں اس بیماری کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی دوسرے شخص کو بھی وہی بیماری یعنی شوگر یا بلڈ پریشر ہو اور اس کو
یہ شوگر اور بلڈ پریشر کسی اور بیماری میں یعنی کہ گردوں کی بیماری میں یا دل کے امراض میں مبتلا نہ کریں۔ تو آپ نے اپنی شوگر یا بلڈ پریشر کی دوائی ریگولر استعمال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ گردے فیل ہونے کی بڑی وجہ پاکستان کے اندر کھانوں کے اندر ملاوٹ ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایسی چیزیں ملائی گئی ہوتی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ فصلوں کے اوپر پیسٹی سائیڈز کا یعنی سپرے اور کیڑے مار ادویات کا استعمال ہے، یہ بھی آگے یہ تمام کیمیکل گردے فیل ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کے ساتھ ساتھ فلٹر شدہ پانی کا نہ پینا بھی گردے فیل ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسا کہ انڈیا کے اندر ایک علاقے کے اندر اسٹڈی کی گئی کہ وہاں پہ نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ گردے فیل ہونے کی وجہ پانی کے اندر موجود کیمیکلز جیسا کہ آرسینک وغیرہ کا موجود ہونا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ آرسینک مختلف علاقوں کے اندر پینے والی پانی کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہ آگے گردے فیل ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کے اندر نوجوانوں میں گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ حکیموں کی ادویات ہیں، کیونکہ ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اگر آپ نے حکیم کی دوائی استعمال کرنی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ اپنے گردوں کے ٹیسٹ لازمی کروائیں، کیونکہ اگر کبھی آپ پاکستان کے کسی بڑے ہسپتال کے گردے واش والے وارڈ یعنی کہ نیفرولوجی وارڈ کا وزٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ تمام نوجوان جن کی زندگی ڈائلیسس پر گزر رہی ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ان میں بڑی وجہ حکیم میڈیکیشن ہوگی۔ گردے فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ گردوں کے اندر پتھریوں کا ہونا یا پیشاب کے یا گردوں کے اندر بار بار انفیکشن کا ہونا، جس کی وجہ سے پھر یہ گردے آہستہ آہستہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر گردوں کی پتھری کو ایک معمولی مرض سمجھا جاتا ہے۔ گردے کی پتھری کی وجہ سے بہت زیادہ مریضوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور انہیں بقیہ زندگی ڈائلیسس پر گزارنی پڑ سکتی ہے۔ اب میں بات کروں گا کہ ہم کیسے گردے فیل ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کی فیملی کے اندر کسی کو شوگر کی بیماری ہے تو ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی شوگر کی دوائی ریگولر لیں اور میٹھی چیزوں کا مکمل پرہیز کریں، اور HbA1c جو کہ ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو گزشتہ 3 مہینے کے شوگر کے کنٹرول کو بتاتا ہے، تو آپ نے ہر 3 ماہ بعد یہ ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کی ویلیو 7 سے کم رکھنی ہے۔ اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بلڈ پریشر 130/90 یعنی 130/90 ملی میٹر آف مرکری سے کم رکھیں، تو اس سے بھی گردے فیل ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ پانی فلٹر شدہ استعمال کریں اور حکیموں کی ادویات استعمال نہ کریں، لیکن اگر آپ کو حکیم کی دوائی استعمال کرنی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گردوں کے ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ اس کے علاوہ وہ ایسے تمام مریض جنہیں شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ سال میں ایک بار ضرور اپنے گردوں کے ٹیسٹ یعنی یوریا اور کریٹنن EGFR لازمی کروائیں، اور چھوٹے پیشاب کا ٹیسٹ یعنی کہ چھوٹے پیشاب میں پروٹین دیکھنے کے لیے لازمی کروائیں۔ اور اس کے ساتھ نمک کا استعمال بالکل کم کریں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے جو کہ آگے گردے فیل ہونے کا باعث بنتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی سرکل کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔